شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاس، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ میں نے پچھلے ہفتہ کہا تھا زمزم کا کنواں وہ ہے جو نکلا ہے حضرت ابراہیم اسماعیل خلیل اللہ کے قدم کے نیچے سے ملا، مگر میرے سرکار نے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ تو زمزم کا کنواں جس کے پانی پینے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خصوصیت یہ رکھا ہے کہ اس سے بھوک بھی ملا کرتی ہے اور پیاس سے ملا کرتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس پانی سے بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں، جو جس نیت سے پیتا ہے کہ اگر بیمار کو شفا کے لیے دیے تو اسی بیماریاں دور ہو جائے گا۔ آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس وقت جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب اس کو قبول عطا فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے جس وادی میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چھوڑ کے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، بے آب و گیا میدان تھا، دور دور تک انسان چرند پرند کا نام و نشان نہیں، لیکن اس جگہ میں کعبہ موجود، گھر کی بات نہیں بول رہا ہوں، کعبہ گھر کا نام نہیں، کعبہ گھر کا نام نہیں، وہ جو چار دیواری دیکھ رہے اس کا نام کعبہ نہیں، اس نشان کے بارے میں بول رہا ہوں جس کا نام اصل میں کعبہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ ہمارا قبلہ ہے، وہ خانہ کعبہ حضرت آدم کے زمانے سے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو پھر اس کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، پھر اسی جگہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اس گھر کی تعمیر کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب اس کو قبول عطا فرما، اس کو سننے والا جاننے والا۔ کتنا مبارک گھر ہے، کتنا بہترین گھر ہے، تمام گھروں میں ممتاز ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے تعلق سے پہلے بھی مرتبہ ذکر کیا تھا، ڈھانے کی ایک چھت چلا تھا، ابرہہ نام کا، خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے، مگر رب جس کی حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، حفاظت کرنے والے پروردگار کی ذات ہے۔ عبد المطلب نے کہا تھا کہ میں اپنے مال کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے مال کا مالک ہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، کعبہ خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار کی ہے۔ پھر رب نے فیصلے بھیجا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا تھا،
نام و نشان دنیا سے ابرہہ کا ختم کر دیا گیا، تو وہ گھر خانہ کعبہ ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ ترستے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے فرماتے علماء کرام فرماتے جب پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے جو دعائیں کرتے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ وہ کتنا بہترین گھر ہے، وہ کتنا بہترین گھر ہے۔ دعا کرنے والے عبد المطلب تنہا ہے۔ اے پروردگار عالم تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تیری ہے۔ اے پروردگار عالم یہ تیرا گھر ہے، اس کو بچانا تیرا کام ہے۔ اللہ نے ابابیل پرندے کو بھیج دیا، آج ایک مسجد کے لیے کروڑوں بھی اربوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اے پروردگار بابری کو بچا لے، اے پروردگار گیا بابری کو بچا لے۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کروڑوں لوگ وہاں ایک دعا کرنے والا، یہاں کروڑوں لوگ ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوا کرتی؟ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارا 90-99% کام تو ایسا ہو چکا ہے جو ہم کو دیکھ لیتے، صحابہ کی دور کی بات ہے، اگر اولیاء ہم کو دیکھ لیتے تو پھر مسلمان لگ گئے۔ ہمارا 99% کام ہو چکا ہے، حرام خوری ہمارے اندر ہے، جوا بازی ہمارے اندر ہے، برائیاں ہمارے اندر ہے، عیاشیاں ہمارے اندر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے اندر نہیں۔ پھر سوچتے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول کرنا چاہتے ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا کہ جب کسی کے پیٹ میں حرام کا ایک نوالا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا کرتا۔ آج تو جسم کا ہر حصہ حرام کا بن چکا ہے، صبح اٹھتا ہے تو پہلے حرام کرنے والا، ساتھ میں سوتا ہے تو حرام کرنے والا، جس کا وجود ہی حرام ہو چکا، پھر اس کی دعائیں کیسے ہوگی؟ اسی لیے پہلے اپنی زبان کو پاکیزہ کرو، اپنی زبان کو پاکیزہ کرو۔ صبح اٹھتے ہیں تو غیبتیں، شام ہوتی ہے تو غیبتیں، صبح ہوتا ہے تو بھائی کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کی غیبت کی گویا اس نے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ بتا غیبتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، مسلمان کا 50% سے زیادہ نوجوان شراب نوشی میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ پھر سوچے ہم دعائیں کرتے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ارے وہ لوگ تھے صرف ایک مرتبہ دل میں بات نکل جاتی تھی تو پھر دعائیں قبول ہو جایا کرتی۔ آج تو ہزاروں لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اے پروردگار ہماری دعائیں کب قبول ہوگی؟ اے پروردگار ہماری دعائیں کب قبول ہوگی؟ حضرات محترم، جب ہمارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری آئے گا، جب حرام خوری ہمارے اندر سے دور ہو جائے گی، شراب نوشی ہمارے اندر سے دور ہو جائے گی، دوسرے کی غیبت برائیاں کرنا جب ہمارے اندر سے دور ہو جائے گی، تب پھر دیکھ اللہ تیری دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، دعائیں کیسے قبول کیا کرتا ہے۔ تو وہ گھر خانہ کعبہ ہے، وہ گھر خانہ کعبہ ہے، جب جانے کے لیے لاکھوں لوگ ترستے، لاکھوں ہر لوگ ترستے کرتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن وہاں جانے کے لیے بھی مقدر کی بات ہوتی ہے، عقیدت کی بات ہوا کرتی ہے۔ بلاتے ہیں سرکار اپنے دیار میں بلاتے ہیں، بس ہمارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم پہنچ سکیں۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح ہے، وہ کیسا ہی صحیح کلیمہ دینا۔ حضرات محترم، خانہ کعبہ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیسے کیسے دیوانے چلا کرتے ہیں، کیسے کیسے عاشق جا کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی ہے، فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھانے لنگڑا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا لنگڑا ہے، چلنے میں کتنی دشواریاں ہو، لنگڑا ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے کیسے؟ اس سے میں نے پوچھ لیا کہ تو آیا کہاں سے؟ کہا میں سمرقند یا کسی علاقے کا نام لیا۔ وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جگہ جانے کے لیے خانہ کعبہ سے 17,700 کلومیٹر 17,740 کلومیٹر ہے وہاں سے۔
اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کہاں کب نکلے تھے؟ کہا 10 سال پہلے نکلا تھا، وہ بھی پیدل نکلا تھا۔ کیسے کیسے عاشق جایا کرتے ہیں یا دیوانے کیسے چلا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہے حج کرنے کے، طواف کرنے جا رہی ہے، تو کیسے چلے؟ ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے چلے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ اللہ کو اپنے محبوب بندی پر رضا اتنا پسند آیا، خانہ کعبہ کو حضرت رابعہ کے طواف کے لیے بھیج دیا، خانہ کعبہ کو آگے بھیج دیا۔ حضرت حسن بصری جب پہنچے تو دیکھا کعبہ نہیں ہے، پوچھا کعبہ کہاں گیا؟ کہا کہ غیبی سی آواز آئی کہ میری بندی آ رہی ہے، بہت دور سے ہر رکعت قدم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتی آ رہی ہے، اللہ نے خانہ کعبہ کو اس کی استقبال کے لیے بھیج دیا۔ ایک وہ ہے رابعہ بصریہ جس کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ جایا کرے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے حاجی کیا کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ میرے غوث کا مقام یہ ہے کہ جو حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ حضرت غوث اعظم کے حجرے کا طواف کیا کرتا ہے، حجرے کا طواف کیا کرتا ہے۔ میرے غوث کا مقام کتنا بڑا ہے، تو وہ خانہ کعبہ ہے، اس کو چلنے کے لیے عاشق کیسے جایا کرتے ہیں؟ بس عقیدت کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، جائیں تو محبت کے ساتھ جائیں، ورنہ جانے والے تو بہت جاتے ہیں، بہت جاتے ہیں۔ اور اس زمانے کے حساب سے ایک جگہ ایک پروگرام میں تھے تو ہمارے علاقے کے بہت بڑے مفتی تھے ہیں، لیکن اس زمانے میں کم سے کم 95% لوگوں کا حج ادا نہیں ہے۔ اللہ قبول کر لے، الگ بات ہے، ہوتا نہیں۔ آپ سوچیں گے کہ تو بہت بڑی بات ہے، کتاب کی روح سے بتائیں کہ ہوتا نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ جائیں گے تو جانے کے بعد اللہ گناہوں سے ہم کو ایسا پاک کر دے گا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ نیت ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ پاک آپ کو یہیں پہ ہو کر جانا ہے، پاک آپ کو یہیں پہ ہو کر جانا ہے، وہاں تو صرف سند لینے جانا ہے، وہاں تو جانا ہے کہ میں ہر چیز سے بڑی مذمہ ہو کر آ گیا، کسی کا مال چھینا تھا تو واپس کر دیا، کسی کا دل ٹوٹا تھا تو میں نے اس کو جوڑ کر آ گیا، کسی کا پیسہ لیا تھا تو میں نے اس کو پیسے کو واپس کر دیا، میری ماں مجھ سے ناراض تھی میں اس کو منا کر آ گیا، میرا باپ مجھ سے روٹا ہوا تھا میں منا کر آ گیا، جب میرے جتنے نفلی قضا میرے نماز قضا ہو گئی تھی میں تمام کو ادا کر کر آیا۔ پھر جب تمام چیزوں سے پاک ہو کر جاؤ پھر حج کرنے کے لیے جاؤ تو ایسا پاک ہو جاؤ گے جیسا ماں کے پیٹ سے حاجی پیدا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب وہاں جاتا ہے نا تو ایک خانہ کعبہ میں نصب کیا ہوا، جانتے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، حجر اسود، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیش میں لا کر بشر کی بات کرو، نام حجر اسود ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا تو طواف شروع کرتے وہیں سے، استعلام کرتے طواف شروع کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے کہ حجر اسود کا معاملہ بھی ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، اور یہ جب جنت سے اتارا گیا تھا تو یہ سفید تھا، سفید، لیکن یہ جب کوئی حاجی حج کرتا ہے وہاں حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو چوستا ہے، گناہوں کو چوستے چوستے وہ پتھر کالا ہو گیا، نام ہی حجر اسود پڑ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دیا، فرماتے ہیں حجر اسود میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہے کہ تو ایک جنتی پتھر ہے، اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے، بلکہ اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے بوسہ دیا ہے، ورنہ تو نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، باب العلم جس کو دنیا علی کرم اللہ وجہ کریم کہتے کھڑے ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب امیر المومنین، یہ حجر اسود فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی تھی کہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے، یہ تو کسی کو کچھ کر نہیں سکتا، پھر فائدہ اور نقصان کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو فرماتے امیر المومنین کل قیامت کا دن ہوگا نا تو ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، کافروں کے کفر کی گواہی دے گا، تو جب ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے
فائدہ پہنچے گا، کافروں کے کفر کی گواہی دے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ پتہ یہ چلا کہ حجر اسود فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے گا، کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ اچھا یہ بتا کہ مکے میں کافر جاتا ہے کہ مسلمان جاتا ہے؟ سب کہیں گے مسلمان جاتے، کافر کی انٹری بند ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہو کہیں گے جو ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن رب فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کعبے کے اندر بہت سے فرقے والے پہنچتے ہیں، مگر ہر فرقہ جنتی نہیں۔ جو جنتی فرقہ ہے کل اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اور جو بد عقیدہ ہے اس کے کفر کی بھی گواہی دے گا۔ تب نہ فائدہ اور نقصان پہنچے گا، ورنہ کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ حجر اسود۔ جو بے ایمان ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، جو ایمان نبی پر گستاخیاں کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر اس کے تو کفر کی گواہی لکھی جائے گی۔ اس لیے خانہ کعبہ میں جو پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، یہ حجر اسود فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ اب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں نے کہا وہاں پاک ہو کر جانا ضروری ہے، پھر سند ملا کرتا ہے، پھر حاجی کا خطاب۔ اور ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم جائیں نا تو حج کرنے کے لیے، ایک آدھ شخص سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو کہا حاجی عبد الکریم نام ہے۔ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ نمازی عبد الرحیم۔ بھلے یہ کیسی بات ہے کہ تو نے ایک مرتبہ حج کیا تو اپنا نام حاجی رکھ دیا؟ میں نے تو 5 ٹائم روزانہ نماز پڑھتا پھر اپنا نام نمازی بنا رکھا۔ تو ہم نام کے لیے کام نہ کریں، وہ کام کریں کہ پروردگار خود لکھ کے میرے نام کے ساتھ، وہ کام کریں۔ آؤ میں تم کو واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت نام تابعی ہے، جلیل القدر نام عبداللہ ابن مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، حج ہو چکا ہے، طواف کرتے کرتے اچانک کنارے پہ بیٹھا، آنکھ جھپکی لگی تو فرشتوں کے بات کرنے کی آواز آئی۔ کوئی سال 6 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے کسی حاجی کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں حج تو قبول ہو چکا ہے، مگر اللہ نے حضرت علی بن موفق ہے جو دمشق میں رہتے، اس کے صدقے سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ اللہ نے اتنا سننا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یہ شخص اور ہے جن کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، دمشق پہنچا اور لوگوں سے پوچھا کہ بتا تم میں سے علی بن موفق کون ہے؟ لوگوں نے گالی دینا شروع کیا، ارے وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، وہ اتنا بڑا مکار ہے، اس کی جھوٹ کی بات تم اس شخص کی تلاش کر رہے ہو۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جس کے فرشتوں گفتگو کرے اس کو جھوٹا اور مکار کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر لوگوں نے دروازہ بتایا، فلاں دروازہ ہے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، کہا کون ہے؟ کہا کہ میں تو مسافر ہوں، یہ بتاؤ علی تیرا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے۔ بتا تو نے کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے؟ اتنا کہنا تو حضرت علی بن موفق فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ایک زمانے سے چمڑے لوگوں کے جوتے سی کر پیسہ جمع کرتا تھا، دل میں تمنا یہ تھی کہ حج کرنے کے لیے جاؤں گا، حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ میں تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کرتا گیا، تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتا گیا، مگر اللہ اگر اب حج کرنے کے لیے نکلوں گا روز لوگوں کے گھر میں جانے کے میں لوگوں سے ملاقات کرنے لگا، اس لیے کہ لوگوں سے معافی بھی مانگ سکوں، لوگوں سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا سکوں۔ مگر جب شام کا وقت تھا نا تو میری دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ بہت دن ہو گئے ہیں، پیسہ جمع کرنے کے چکر میں نے گوشت نہیں کھایا ہے۔ دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش جانے سے پہلے گوشت کھا لیا جائے۔ بازی پریس میں ایک کہیں سے گوشت کی خوشبو آنے لگی، اور جب گوشت کی خوشبو آنے لگی تو میرے دل نے تمنا کی پہلے گوشت کھا لیا جائے۔ اپنی ملکہ اپنے بیگم کو بھیجا جاؤ تھوڑا سا گوشت مانگ کر لے کر آؤ۔ بیگم کو جب میں نے بھیجا تو وہ جب اس کے گھر پر گئی تو اس نے کہا کہ سن لے یہ گوشت میرے لیے حرام ہے، حلال ہے، اور تیرے لیے حرام ہے۔ معاملہ کیا کہ میرے لیے گوشت حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے۔ اتنا کہنا تو حضرت علی بن موفق فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ایک چیز اگر حلال ہو تو سب کے لیے حلال ہو سکتا ہے، اگر پانی پینا حلال ہے تو سب کے لیے، کھانا کھانا حلال ہے تو سب کے لیے، مگر یہ چیز کسی کے لیے حلال ہو جائے کسی کے لیے حرام ہو جائے یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت علی بن موفق فرماتے بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کہ سن لو معاملات یہ ہے کہ آج میں نہ جانے میرے گھر سے 3 سے 4 دن ہو گئی، فاقے پر فاقہ چل رہا ہے، پیاس کی شدت سے بچے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی شدت سے بچے تڑپ رہے ہیں۔ تو جب بھوک
भूख की शिद्दत से बच्चे निकाल हो गए। तो जब मैं रास्ते से जा रही थी ना तो एक जानवर मरा हुआ पड़ा, मैंने उसका गोश्त काटी, अपने बच्चों को ला कर दिया और मैंने कहा इसे पकाओ, खिला खाओ और अपने रब का शुक्र अदा करो। हज़रत अली बिन मूफिक फरमाते हैं जब मैं इतना सुना मेरी आंखों से आंसू की कतार जारी हो गई। मैं हज करने के लिए जाऊं और मेरा पड़ोसी भूखा रहता, मैं हज अदा करूंगा, खाने काबा का तवाफ करूंगा और मेरा पड़ोसी भूखे रहकर अपनी ज़िंदगी काटेगा। अगर सरकार के रोज़े पर गया, सरकार ने पूछ लिया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। हज़रत अली बिन मूफिक फरमाते जितना पैसा एक ज़माने तक मैंने इकट्ठा किया, तमाम पैसा जाके मैंने अपने पड़ोसी को दे दिया। और जब सुबह का वक्त हुआ, लोग मेरे इस्तकबाल के लिए आए तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बस यही मेरा नेक अमल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कोई अगर अपने पड़ोसी का ख्याल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े से 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर रहा है। हज़रात मोहतरम, तो जाना मकसद ये नहीं कि हम चले गए, जाने से पहले देखो हमसे कोई नाराज़ तो नहीं है, जाने से पहले ये देखो कि हमारा बाप मुझसे नाराज़ तो नहीं है, मेरी माँ मुझसे और रूठी हुई तो नहीं है। पहले सबको मनाओ, फिर तवाफ करो, देखो तवाफ की लज्जत भी मिलेगी और मुस्तफ़ा के रोज़े पर जाओगे तो रहमत का तलबगार भी रहोगे और रहमत मुस्तफ़ा भी तुमको मिलेगी। इसलिए हाजियो आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हज़रत सुफियान सूरी फरमाती कि लोग तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं तो तवाफ़ में दुआएं पढ़ते हैं, तीसरा कलमा पढ़ते हैं और भी दुआएं पढ़ते हैं, मगर मैंने एक शख्स को देखा कि वो दुरूद शरीफ पढ़ा कर रहा है, बात बात में दुरूद शरीफ, हर जिस में दुरूद शरीफ पढ़ता है। मैंने उससे पूछा, हज़रत सुफियान सूरी फरमाते मैंने उससे पूछा कि ये मामला क्या है कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो? कहा कि मामला ये कि जब हम हज के लिए चले ना, तो अभी का ज़माना नहीं है कि जहाज़ पर बैठे और 6 घंटे में हम पहुँच गए। उस वक्त का ज़माना जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे, जानवरों पर सफ़र किया करते थे। जहाँ रात हो गई पड़ाव डाल दी, एक जंगल में हमने पड़ाव डाला। इत्तेफाक से रात के वक्त मेरे वालिद की तबीयत नासाज हो गई और इतनी नासाज हो गई कि उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो मैं बहुत परेशान हुआ, मैं अब करूँ तो करूँ क्या? कोई हामी नहीं है, कोई मददगार नहीं है। रात का वक्त था, जब मैंने अपने बाप के चेहरे को देखा तो पूरा काला कलोटा हो चुका। लोगों, दुनिया से जाओ ना तो नेक अमाल करके जाओ, अच्छा अमाल करके जाओ कि मरने के बाद जब तक दुनिया में रहे तेरा चेहरा बदसूरत रहे, जब मर जाओ ना तो तेरा चेहरा खिल जाए, फिर समझ लो कि सरकार ने कबूल कर लिया। फरमाते चेहरा बदसूरत हो गया। मैं हैरानी परेशानी की हालत में करूँ तो करूँ क्या? अगर लोगों को ये चेहरा दिखा दिया जाए तो लोग थूकेंगे। फरमाते मैं इसी हालत में रोते रहा, रोते रोते अचानक आँख लग गई। तो आँख लगी तो क्या देखा, एक नूरानी शक्ल के साथ शख्स जाहिर हुए हैं। मैंने पूछा कौन है? फरमाते हैं कि मैं कौन हूँ? अपने बाप के चेहरे, मेरे वालिद के चेहरे पर हाथ फेरा, और जब हाथ फेरा तो फरमाते उनका चेहरा मुनव्वर हो गया। मैंने पूछा आप कौन है? और ये चेहरा मुनव्वर होने की वजह क्या है? कि तेरा बाप था ना, एक दिन एक जगह बैठा था, दुरूद की कसरत हो रही थी और मुझ पर दुरूद पाक कर रहा था, मुझ पर दुरूद पाक कर रहा था, उसी की बरकत से उसका चेहरा मुनव्वर मुजल्ला हो गया है। शायर फरमाते उन्हीं का रहनुमा खुद रब्बे गफूर होता है, जिसके सीने में इश्क़े हुजूर होता है। ऐ आशिक़े मुस्तफ़ा दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे में नूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे में नूर होता है। हज़रत सुफियान सूरी फरमाते वो तवाफ में हर चीज़ में दुरूद पाक की कसरत किया कर रहा था। पता ये चला कि दुरूद पाक की वो बरकत है, अल्लाह बड़ी बड़ी बलाओं को भी टाल दिया करता है और अच्छे चेहरे को मुनव्वर कर दिया करता है। तो हज़रात मोहतरम, इसीलिए जाओ तो दुरूदों का नजराना पेश करते हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुँचो। आओ मैं तुमको बताऊँ। तो फिर वह खाने काबा के पास कुआं है जिसको हम ज़मज़म कहते हैं, ज़मज़म। मैंने कहा हज़रत इस हाजरा का एक जुमला था, ज़मज़म है पानी ठहर जा, इसका मतलब होता है पानी ठहर गया। तो वो सब लाते हैं पीने के लिए और वो तबरुकात भी है, सब पीते हैं उसको। भूख भी मिटाती है, प्यास भी मिटाती है, बीमारियों से शिफा भी मिलती है। बहुत बुजुर्गान दीन के वाक़ियात हैं कि एक शख्स को हज़रत अब्दुल हक फरमाते हैं कि अब्दुल हक 40 साल तक खाने काबा में दर्स व तदरीस देते रहे और हज भी अदा किया। मगर एक साल ऐसा था कि तबीयत इतनी नासाज थी कि उठने की ताकत नहीं थी। जब उठने की ताकत नहीं थी तो कहा हज का वक्त है, परवरदिगार जिस्म में इतनी ताकत दे दे कि मैं फिर हज अदा कर सकूँ।
لوگوں سے کہا کہ مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لے کر چلو. فرماتے زمزم کے کنویں میں پانی پیا, یہ نیت کر کے کہ مولا اتنی طاقت دے دے کہ حج ادا کر سکوں. پانی پینا تھا, بیماری ایسی دور ہو گئی کہ پھر لگتا ہے کہ بیماری نہیں. آپ نے مکمل حج ادا کیا. اور ایک بات بتا دوں, جب کوئی مومن انتقال ہوتا ہے اس کی روح جو ہوتی ہے وہ زمزم کے کنویں کے پاس موجود رہا کرتی ہے. اور جو جہنمی ہوا کرتا ہے تو یمن میں ایک کنواں ہے جس کا نام برہوت ہے, وہاں پہ رہا کرتا ہے. یمن میں کنواں ہے برہوت نام سے, وہاں رہا کرتا ہے. مکے کا ایک شخص ہے, تاجر ہے, چند روپیہ کچھ روپیوں کی اشرفیوں کی تھیلی ایک شخص کے حوالے کیا اور کہا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں گا تو لے لوں گا. جب یہ واپس آیا نا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. اب انتقال ہو چکا, گھر والوں سے پوچھا کہ میرا مال, تو اس نے سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا مال کدھر ہے. جب اتنا کہا تو پھر پوچھوں کیا, علماء مکہ سے پوچھا تو علماء مکہ نے کہا کہ رات کے وقت جانا, زمزم کے کنویں میں آواز لگانا اور پوچھنا ان سے تو ان کی روح تجھ کی آواز دے. فرماتے زمزم کے کنویں کے پاس گیا, میں نے آواز دی. جب آواز دی تو کوئی جواب نہ ملا. علماء مکہ سے پھر میں نے سوال کیا تو کہا کہ لگتا ہے کہ وہ جنت میں گیا نہیں ہے, جاؤ یمن چلے جاؤ اور وہاں جا کر آواز دو. کہا یمن گیا, یمن جانے کے بعد اس کنویں پر آواز دی تو آواز آئی. اور جب آواز آئی تو میں نے پوچھا کہ تم جہنم میں کیسے گئے؟ تو اس نے کہا میری بہن تھی, بہت لاچار و مجبور تھی, اور لاچار و مجبور تھی تو میں نے کبھی اس کا دیکھ بھال نہیں کیا, کبھی اس کا پرسان حال نہیں بنا, وہ ہمیشہ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی. اللہ اللہ, جس کی وجہ سے مجھ کو اللہ نے جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جو تجھے دیکھ رہے ہو. اتنا سنا تھا کہ میرے اشرفیوں کی تھیلی کا میرے گھر کے فنا کونے میں دبا ہوا ہے. وہ گیا, جب اس کے گھر کا کونا کھلا تو اشرفیوں کی تھیلی گر گئی, لے کے اس کی بہن کے پاس گیا, اور بہن کے پاس جانے کے بعد اس کی ضروریات کو پوری کیا. پھر رات کے وقت زمزم کے کنویں پر پہنچا, اور پہنچنے کے بعد آواز لگائی تو پھر آواز آئی, کہا کہ تم نے ادھر حق ادا کر دیا ہے, اللہ نے مجھ کو جہنم سے دور کر کے جنت کا پروانہ بنا دیا ہے. اے لوگوں, جانے سے پہلے جو قطع تعلقی کرتے ہو, رشتہ داری کو دور کر دیتے ہو, بھائی بھائیوں سے ناراض ہوتے ہو, ماں بیٹی سے دور ہو جاتے ہو, پہلے اس چیز کو اپنے دل میں محبت پیدا کرو, پھر جانا کھانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. طواف کی لذت میں ملے گی, رب نے تمہاری عبادتوں کو قبول بھی کر لے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا کریم جو حاجی حج کرنے گئے ہیں اللہ تمام کے حجوں کو قبول